آج میں آپ لوگوں سے ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہانی ہے شاہین کی، عقاب کی۔ اگر آپ لوگ اپنے بالکل پیچھے اور اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو جو پینافلیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی تصویر نظر آ رہی کسی پرندے کی؟ کون سا پرندہ ہے یہ؟ شاہین، عقاب۔ علامہ اقبال کی جتنی بھی شاعری آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، اس میں شاہین کا بہت ذکر ہے۔ آج اسی پرندے کی ہم بات کریں گے۔ عقاب کی جو زندگی ہے وہ تقریباً 70 سال ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 70 سال ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ 40 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو بہت زیادہ مشکلات کے پہاڑ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ مشکلات کیا ہے؟ اس کی جو چونچ ہے وہ ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ کند ہو جاتی ہے۔ یہ اپنا جو شکار ہے کر نہیں سکتا اور اس کو کھا نہیں سکتا۔ دوسری بات جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو پنجے ہیں وہ بھی کند ہو جاتے ہیں، اور پنجوں میں وہ مضبوطی نہیں رہتی جس سے یہ اپنے شکار کو پکڑ کے اڑ نہیں سکتا۔ یہ دوسری بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور تیسری بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے پر جو ہیں وہ بھاری ہو جاتے ہیں اور اس کے سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور یہ پرواز نہیں بھر سکتا۔ تو تین جو میجر چیزیں ہیں جس پر اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ تینوں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ عقاب کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس سچویشن کو قبول کرے اور موت کا انتظار کرے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ اپنا ارادہ بدلے اور زندگی کو قبول کرے۔ لیکن یہاں پہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کے لیے اسے اگلے 5 مہینے انتہائی کٹھن مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ دوسرا راستہ چوز کرتا ہے زندگی والا، جس میں بہت زیادہ تگ و دو کی، کوشش کی، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے۔ جب پہاڑوں میں جاتا ہے تو اپنی چونچ کو پتھروں کے ساتھ رگڑنا شروع کر دیتا ہے، اور بالآخر اس کی جو کند چونچ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور نیچے سے نئی چونچ اس کی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ جو اس کے پنجے ہوتے ہیں، یہ اسی چونچ سے اپنے پنجوں کو کھینچتا ہے، پنجوں کو پتھروں کے ساتھ رگڑتا ہے۔ اس کے جو کند پنجے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور نئے پنجے جو ہے وہ نیا ایک جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب چونچ بھی اگنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نئی چونچ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پنجے بھی نئے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر انہی دونوں چیزوں کی مدد سے یہ اپنے جو بھاری بھرکم وہ جو پر ہوتے ہیں جو اس کے چپک جاتے ہیں سینے کے ساتھ، یہ ایک ایک کر کے ان کو نکالتا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ایک وقت آتا ہے کہ اس کے نئے پر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبوتر کے دیکھا ہوگا، کبوتر کے پر کاٹ دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم ناخنوں کو کاٹتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر ناخن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری مثال کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو اسی طرح سے یہ گزرتا ہے، اور 5 مہینے کے بعد اس کو ایک نیا جنم ملتا ہے، ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ 5 مہینے کی سٹرگل کے بعد عقاب کو اگلے 30 سال قدرت زندگی دے، اور یوں زندگی کے اگلے 30 سال جو ہے ان 5 مہینوں کی 150 دن جس میں بنتے ہیں، انتہائی کٹھن، مشکل اور ناممکنات جیسی چیزیں ہیں، ان میں سے یہ گزرتا ہے، اور پھر یہ اپنی منزل یعنی بالآخر اپنی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ،
پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. اور یہیں سے ایک اور اقبال کا میں شعر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. اقبال نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی. اور ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. آپ لوگوں کو یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو اگزام ہے وہ بالکل آپ کے سر پہ ہے، اور آپ میں سے بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو اسی طرح کے مسائل میں سے گزر رہے ہیں. کچھ ایسے بچے بھی ہیں میری نظر میں جو جا کے اپنے والدین کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی ٹھیے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کسی ٹھیلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے یہ، اس میں کوئی شرم کوئی یار والی بات نہیں ہے، محنت کر رہے ہیں آپ. کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کو دہاڑی بھی کرنی پڑتی ہے، ایسے بچے ہیں، میں جانتا ہوں ایسے بچے. کچھ ایسے بھی ہیں جو شیلٹرز میں رہ رہے ہیں. کچھ ایسی ہیں وہ کہتے ہیں یار میں بہت اچھے مارکس لینا چاہتا ہوں، میں کسی اچھی اکیڈمی میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بہت سارے مسائل ہیں، یہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. کچھ میں نے ذکر کیا جو ہماری نظروں سے. کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو بیمار ہیں. لیکن بیٹا یاد رکھیں، کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے ایک ایسی بات بتاؤ کہ میں روؤں بھی اور ہنسوں بھی. تو وزیر نے کہا یہ وقت بھی گزر جائے. یعنی اگر آپ کے پاس اچھا وقت ہے تو ایک دن اس نے بھی ختم ہونا ہے، کیونکہ ہر عروج کے بعد زوال اور زوال کے بعد عروج ہوتا ہے. اور اگر آپ کے پاس برا وقت چل رہا ہے تو اس نے بھی گزر جانا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس اچھا وقت بھی آئے گا. تو بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 3-4 مہینے کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے اسی طرح مشکل ہے جیسے میں نے عکاب کی کہانی سنائی ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں. آپ کے والدین کی توقعات آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کی توقعات آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے خاندان کی توقعات آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے قوم اور قبیلے کی، آپ کے علاقے کی توقعات آپ سے وابستہ ہیں. ہم اساتذہ ہیں، ہماری توقعات، ادارے کی توقعات. تو ایک مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کا، اگر کچھ مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. تو بیٹا آپ لوگ یہ ارادہ کر لیں آج سے، یہ جو 4-5-6 کتابیں ہیں یہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کرنا کیا ہے، صرف آپ نے اپنا سکیجول، اپنا شیڈیول سیٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے یہ شیڈیول لے کے چلنا ہے. گھر میں جا کے کتنا پڑھنا ہے، یہاں پہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، رات کو آپ نے کتنا پڑھنا ہے، صبح کب اٹھنا ہے. یہ جو آپ کا شیڈیول ہے یہ آپ کو آگے لے کے چلے گا. یہ 3-4 مہینے کا وقت ہے، لیکن ساری زندگی آپ کو یہ ہماری باتیں جو ہے وہ یاد آئیں گی کہ اساتذہ نے ہمیں اچھا مشورہ دیا تھا. ہم لوگ بھی آپ کی ہی سٹیج سے یہاں تک آئے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ ہمت جو ہے وہ باندھنی ہے. کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ 21 ٹرافیز لے کر آئے ہیں، سرٹیفکیٹس لے کے آئے ہیں. تو دل تو آپ کا بھی کیا ہوگا بہت ساروں کا کہ شاید کاش ہم بھی یہاں پہ ہوتے. اور اگلا مرحلہ ہمارے رزلٹ کا ہے. ہم نے اپنی اس روایت کو قائم رکھنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں، اور جو آج بات میں نے عکاب کی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے، اور جو اقبال کے اشعار میں نے آپ کو بتائے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ ضرور آئی ہوگی اور آپ اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.